اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر فرمایا کہ قُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جس قرآن کے اندر اللہ نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، اسی قرآن کے اندر، اسی آخری کتاب کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، کیونکہ جو بد نظری ہے یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس سے انسان پھر بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر بد نظری سے بڑے فتن کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کی معافی ہے، میری ساری امت بخش دی جائے گی مگر اعلانیہ گناہ کرنے والوں کی بخشش نہیں ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا اعلانیہ گناہ کون سے ہیں؟ بد نظری کرنا اعلانیہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا اعلانیہ گناہ ہے، ٹخنے ننگے نہ کرنا اعلانیہ گناہ ہے، شیو کروا دینا، داڑھی سنت کے مطابق نہ رکھنا اعلانیہ گناہ ہے۔ تو اعلانیہ گناہ والے کی قیامت والے دن بخشش نہیں ہے۔ پھر بد نظری کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے، پہلی نظر پڑی آپ فوراً نظر کو جھکا لیں، پھر دوبارہ اگر ارادے سے دیکھیں گے تو پھر وہ گناہ کبیرہ میں آ جائے گا، کیونکہ وہ ارادے سے دیکھنا چاہ رہا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول، نامحرم اور حرام چیز پر اچانک پڑنے والی نظر کے بارے میں آپ مجھے کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نگاہ کو فوراً پھیر لیا کریں۔ حبیب بن عمیر عرب شاہ سوار تھے، تو رومیوں کی قید میں آ گئے، رومیوں نے ان کو قید کیا اور قید کر کے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، عیسائی ہو جاؤ ہم تمہیں بڑی جاگیر تحفہ دیں گے، گفٹ میں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، محمد کا دیوانہ ہوں تو کیسے میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے ان کو قید کر دیا۔ جب قید کیا تو ایک رومن خوبصورت لڑکی کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کے اس سے زنا کرو، اس کو گناہ کی طرف ورگلاؤ، جب یہ منہ کالا کرے گا تو پھر یہ شراب بھی پیے گا، گوشت بھی کھائے گا اور عیسائی بھی ہو جائے گا۔ رومن لڑکی کو گوشت بھی دیا اور شراب بھی دی۔ وہ لڑکی لے کر قید خانے میں آئی، حبیب بن عمیر کے پاس شراب بھی رکھی اور اس کے بعد گوشت بھی رکھا اور اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی طرف ان کو ورگلانے کی کوشش کی، مگر حبیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیوانے محمد کے تھے، جو پہچان چکے تھے کہ خالق بھی اللہ ہے، ہم نے اس اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، جو پہچان چکے تھے کہ یہ جسم کے سارے اعضاء اللہ کی امانت ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، زبان کے بارے میں، دل کے بارے میں، ہر اعضاء کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے، کیونکہ قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ پر تو مہر لگ جائے گی، پھر جسم کے ہر اعضاء کو اللہ زبان دے گا، وہ جسم کے اعضاء ہی تیرے خلاف اس دن گواہی دے رہے ہوں گے، کس وقت تو نے بد نظری کی، کس وقت تو نے جو ہے خیانت کی، کس وقت تو نے گانا سنا، کس وقت تو نے غیبت سنی، کس وقت ہاتھ پاؤں تیرے ظلم کے طرف اٹھے۔ تو اس عورت نے، رومن لڑکی نے بڑا ورگلایا لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ 3 دن کے بعد اس عورت نے کہا تو کیا بلا ہے، نہ میری طرف دیکھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ تو حبیب بن عمیر کہنے لگے ایک ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے اس کا ڈر ہے، مجھے اس کا خوف ہے۔ اس لڑکی نے کہا کون؟ کہا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے، میں آپ کو دیکھوں گا تو اللہ میری آنکھوں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے، تو وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ تو بڑا اچھا انسان ہے، میں تمہیں اس قید سے رہائی دلواؤں گی۔ تو پھر ایک رات وہ گھوڑے کو لے کر آئی اور اس کو، حبیب بن عمیر کو اس دور کے جو پیسے تھے وہ دیے اور اس کو قید خانے سے نکالا اور سواری بھی دی اور کہا اس پہ سوار ہو کر اس تارے کی پٹی پر سیدھے چلتے رہنا، تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ تو ایک بد نظری کی حفاظت پر قید سے اللہ نے رہائی عطا فرما دی۔ تو مرد اگر نگاہ کی حفاظت کرے تو اس کا سارا پیار اپنی بیگم کے لیے جمع ہو جائے گا، اور عورت اگر اپنی نگاہ کی حفاظت کرے تو اس کا سارا پیار اپنے شوہر کے لیے جمع ہو جائے گا۔ تو بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں، بد نظری کرنے والے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بد نظری کرتے کرتے اگر موت کے وقت اللہ نے زبان سے کلمہ چھین لیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو اس گناہ کبیرہ سے بچائیں، اور ایک دفعہ نظر پڑے نظر کو جھکا لیں، استغفار کریں۔